پتہ نہیں کہاں سے لے کے جاؤں، کیا بات کروں، کیا ٹائم رہ گیا ہے. کل سارا دن چینل والے لگے تھے کچھ بول، میں انہیں کہتا تھا کیا بولوں، کیا بات کروں. آج تو سب سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں تو میں مشائخ اور علماء کو کون سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے، جن کی وجہ سے لوگ چومتے ہیں، یہاں اٹھاتے ہیں. ہمیں باہر نکلنا چاہیے، دروازے کھڑکا کے لوگوں کو کہنا چاہیے جوڑو تعلق مدینہ پاک کے ساتھ. کدھر چلے گئے ہو، کس مقام پر، کیا مانگتے ہیں مشائخ؟ اور مشائخ تو دیتے ہیں، تمہیں گمراہ کرنے والے لوگ کس طرف لے کے جاتے ہیں. پیر کہتے کس کو ہیں، اللہ والا کہتے کس کو ہیں؟ ایسے کرنے والا. اللہ والا تو ایسے ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے. ہاں وقت نہیں ہے میرے اس تھوڑے کو بہت سمجھنا. میں چلتا ہوں اسی طرف کہ جس حوالے سے یہ محفل سجی ہوئی ہے کہ روشنی لینی ہے دوست ایک جگہ سے، اور وہ قرآن کریم ہے. اور میں بات کر رہا تھا، تمہیں کہتے ہیں قرآن کریم، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم تو خود ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہیں، پہلے اول بھی آپ، آخر بھی آپ، ظاہر بھی آپ اور باطن بھی آپ. یہ میرا نہیں، قرآن کریم کا فیصلہ ہے. اور اسی قرآن کریم سے، اسی پاک کلام سے اگر ہم روشنی لیں، اگر اس سے کہیں کہ پاک کلام ہماری رہنمائی کر، ہمیں بتا کہ ہم اپنے آقا کے ساتھ اپنے رشتے کو اور مضبوط کیسے کریں، کس طرح اپنے آقا پر اور زیادہ کھربوں جانوں سے قربان ہوتے چلے جائیں. تو قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوست میں نے پہلے کہا، پتہ نہیں خدا کے لیے میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب میں بات کروں توجہ رکھا کرو، اس پہ نہیں کہ میرے کوئی سرخاب دے پر لگے. لیکن الحمدللہ ایک چیز ہے کہ میں نے کبھی یہاں سے نہیں بولا، ادھر سے بولتا ہوں. میرا مقصد میں نے بیان کر دیا کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں. ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی دل میں تمنا ہے کہ جہاں ہو، جس مقام پر ہو، میرے بادشاہ کا ذکر ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت ذکر پاک ہو. اور اس ذکر پاک کو اگر ہم قرآن کریم سے کہیں کہ ہم کہاں تک کر سکتے ہیں، کدھر تک جائیں، کہاں تک کوئی حد ہے اس کی. لوگ کہتے ہیں کہ خود خیال سے بولنا، مبالغے میں نہ چلے جانا، آگے نہ نکل جانا. تو کہ پاک کلام تو رہنمائی فرما، تو بتا کہ کہاں تک حد ہے، کس حد تک ہم اپنے بادشاہ کے لیے بول سکتے ہیں. تو قرآن کریم فرماتے ہیں، میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو پھر یہ جو کچھ ہے نا سارا تجھے نظر آتا ہے، چار جانب جو تو دیکھ سکتا ہے، جس کے بارے میں تو نے سن رکھا ہے، جہاں تک تیرا گمان جا سکتا ہے، جہاں تک تیرا قیاس جا سکتا ہے، جتنے بھی عالمین ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کو اگر تو سامنے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اس انداز سے رکھ کہ یہ سب کچھ قلیل ہے، یہ سب کچھ ایک اس طرح سے ہے، کچھ نہ ہونے کے برابر وقت ہے اس کی. اور اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ جس دربار کی تو بات کرنے لگا ہے، جس دربار پاک کا تو ذکر کرنے لگا ہے، اس دربار پاک کے بارے میں جاننے لگا ہے، تو پہلے تو اپنی وقت کو سمجھ لینا، اپنی حیثیت کو سمجھ لے کہ تو ہے کیا. سن، یہ وہ دربار پاک ہے جہاں جب میں بتا رہا ہوں نا، کیا بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ متاع قلیل ہے. اور سن، میں ہی رب فرماتا ہوں کہ ادھر میں نے کثرت عطا فرما رکھی ہے. اور تو کی باقی سارے کی سارے اکٹھے ہو جاؤ تو بڑی قلت ہو. کس سے مقابلے؟ کسی اور تھوڑے اپنے گمان کے مقابلے کسی کثرت نہیں. یہ نہیں کہ تم خیال کرو کہ ہم یہ ہے تو کسی فرشتے کسی اور نہیں. ادھر جس کثرت کی میں بات کرنے چاہتا ہوں
رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہاں ہم نے کثرت عطا فرما رکھی ہے. قلت اب سوچ سمجھ کے بات کرے کہ کثرت کی بات کہاں سے کرے گا, کہاں کرے گا. پھر قرآن کریم رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو سوچتا ہوگا کہ جس نے کثرتیں دی, جس نے اس انداز سے نواز دیا, اس کی شانیں پتہ نہیں کہاں ہوں گی, کتنی بلند و بالا. تو آپ پہلے یہ سن لے, سن کس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں. توجہ سے سنیے گا کہ تم اب اکٹھے کر لو سارے سمندر, ان کی روشنائی بنا لو, سارے درخت ان کی کلمیں بنا لو, سارے سمندروں کی روشنائی بن جائے, سارے درختوں کی کلمیں, اور سارے لگ جاؤ میرا ذکر کرن, میری بڑائی بیان کرنے. پھر یہ ختم ہو جائے, پھر اور لے آؤ, پھر اور لے آؤ, پھر اور لے آؤ, لے آندے جاؤ, تسی تھک جاؤ گے, بے بس ہو. میری بڑائی بیان ہو نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. اب تو جاننا چاہتا ہے کہ یہ ذکر کہ کس انداز سے یہ کہاں تک ہوگا, کس انداز سے تو نے اپنی حیثیت تو سمجھ لی کہ ادھر کثرتیں ہیں, اور کثرتیں کس نے عطا فرمائی ہیں. تو قلت میں ہے, یہ کثرتیں ہیں, کثرتیں کس نے عطا فرمائی ہیں. اس نے کہ جب تیرا فہم و ادراک تو کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ, سمندرہ دیا روشنائی, درختوں کے قلم بنتے چلے جائیں, تم کرتے چلے جاؤ, ممکن ہی نہیں. اور آپ سن, آپ توجہ دے, سن کہ اب جب جن کی کا تو بات کرنا چلے ہے نا, جن کا ذکر کی, آپ تو پہلے یہ جان کہ ان کا ذکر کو کس نے بلند کیا. اس رب نے, اس رب تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا. قرآن کریم میں ورفعنا لک ذکرک, کس نے یہ آج ٹائی کتاباں پڑھیا, 4 جملے یاد کر کے تیرے اگے پل بندر دی کوشش کرتا ہے, کوئی حد قائم کرنے دی کوشش کرتا ہے. تن کہتا کہ بس رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں نے کہا کہ روشنی لینی ہے تو قرآن کریم سے لے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں یہ وہ رب ہوں جس کی تو بات نہیں کر سکتا, اس شان والا ہوں. اور میں اگر اللہ کریم اگر جو اس بلند و بالا شانوں والا ہے, وہ کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے, بلند کر دیا ہے. اب میرے عزیز ساتھیوں, میرے عزیز دوستوں, یہ بلند و بالا ذکر, بے پناہ بلند و بالا, جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمانے کا اعلان فرما دیا, ہے کون اس کے آگے آنے والا؟ ہے کون جو کہے کہ نہیں یہ نہیں تو وہ یہ نہیں؟ وہ تن اپنی حقوقت کا پتہ ہے, حیثیت کا پتہ ہے. تو بات کن کی کرنے چلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک رکھتا ہے, آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں رکھتا ہے. اگر یہ آیا تو میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا ہے, نہ قرآن پہ ایمان ہے نہ رب پہ ایمان ہے. کوشش یہ کرو کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق اور نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کرو. اب دن کے ہوئے بہت چھوٹے ہیں, اور آج سعید صاحب, جمیل صاحب, حبیب صاحب, نئی آبادی کے سب دوستوں, یہ خوبصورت آبادی ہے, بڑی محبت ہے ادھر. آپ نے بڑی محبت سے یہ دن سجایا بھی ہے, منظور صاحب, سب کے سب. ویسے آپ کو پتا کیا ہونا چاہیے کہ میں اگر ایک نام لوں نا تو آپ سب سمجھیں کہ میں سب کا نام لے رہا ہوں. آپ سب میری اولاد ہو, آپ سب میرے بچے ہو. اور اسی حوالے سے میں دوستوں کو آپ اکثر بات پر کہتا بھی ہوں کہ میں کہیں ہوں, کسی جگہ پر ہوں, آپ سمجھیں کہ یہ میں کسی بھی جگہ بیٹھا ہوں تو آپ سمجھیں کہ میں نئی آبادی بیٹھا ہوں, کسی بھی جگہ پر ہوں. کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ کا علم ہے کہ اس کے کرم سے یہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہے, دنیا جہان میں اس وقت اس طرح پھیل چکا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں جائے بندہ اور کہاں نہ جائے, کس جگہ پہنچے اور کس جگہ نہ پہنچے. اب میں اپنے دوستوں سے یہ توقع کرتا ہوں, اب میں ہوں اس وقت الحمدللہ,
غالباً جمعہ مجھے پتا نہیں، غالباً رائے گنج میں ہوگا.